امریکی صدر ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے پر آمادہ، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے معاونین کو بتایا وہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے آبنائے ہورمز بند رہے۔ ٹرمپ آبی گزرگاہ کو کھلوائے بغیر جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہورمز کھلوانے کی کوشش تنازع کو 6 ہفتوں سے بڑھا سکتی ہے۔ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایرانی بحریہ اور میزائل کے ذخیرے کو ختم کیا جائے۔ آبنائے ہورمز کے لیے سفارتی دباؤ ڈالنا چاہیے، امریکی صدر کا فیصلہ۔ آبنائے ہورمز کو کھلوانے کے لیے یورپی اور خلیجی قیادت پر زور دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے قبل ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ ایران امریکہ یا اتحادیوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت جاری ہے۔ تہران نے امریکہ کی کچھ تجاویز سے اتفاق کیا ہے۔ ایران نے جو کہا اسے جانچا جائے گا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ممالک جنگی اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ امریکہ اپنے ہورمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ واشنگٹن سے جھوٹ بولنے والے کچھ ایرانی رہنما دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے امریکہ کو مذاکرات میں گھیر لیا تھا۔ یہ صدر ٹرمپ کے لیے ناقابل قبول تھا۔ امریکہ کا ایران سے ڈرونز اور میزائلوں کی تیاری بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے اہداف مہینوں نہیں ہفتوں میں حاصل کر لیں گے۔ ایران کے میزائل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین پر حملے کے لیے ہیں۔ فوجی کارروائی ختم ہونے کے بعد آبنائے ہورمز کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ کھول دی جائے گی۔ یہ گزرگاہ یا تو ایران کی رضامندی سے کھلے گی یا پھر بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ذریعے کھولی جائے گی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ تہران کو دہشت گردوں کی سرپرستی چھوڑنا اور پڑوسی ممالک کو خطرے میں ڈالنے والے ہتھیاروں کی تیاری بند کرنا ہوگی۔ نیٹو کا امریکہ کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، ایرانی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔ ایران کی ٹرمپ کے مذاکرات کے دعووں کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ سے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پاکستان کی قیادت میں سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ سے صرف ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ خطے سے امریکی افواج کو نکالنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ ہماری کارروائیوں کا مقصد صرف دشمن جارح قوتیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان۔ کہا دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں، نہ ہی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمانڈ کا کیا حال کیا۔ ایران نے دشمن کے فضائی کمانڈ نظام کو نشانہ بنا کر اپنی صلاحیت دکھائی۔ عرب ممالک کو نشانہ بنانا ہمارا مقصد نہیں، دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری۔ ملٹری ہیڈ کوارٹرز، پولیس اسٹیشنز پر بارود کی برسات۔ تہران، شیراز، قم اور کرج میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر اسرائیل کا حملہ۔ اسرائیل کا تہران یونیورسٹی پر حملے کا اعتراف۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حملوں میں 21 یونیورسٹیز، 154 سائنسی مراکز تباہ ہو چکے ہیں۔ 27 مارچ کو حملے کے بعد سے ایران کا قندھار ایٹمی پلانٹ غیر فعال۔ IAEA نے تصدیق کر دی۔ ایران میں حملوں کی منصوبہ بندی کے 2 مجرمان کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا بھرپور جواب۔ تابڑ توڑ وار آپریشن وعدہ صادق کی 87ویں لہر۔ دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات پر حملے۔ امریکی اور صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حائفہ میں آئل ریفائنری پر حملہ، شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر۔ سعودی عرب کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ۔ سعودیہ میں امریکی وارننگ سسٹم کو بھی تباہ کر دیا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے۔ شارجہ میں ٹیلی کام کمپنی کی عمارت پر ایرانی ڈرون حملہ۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دبئی پورٹ پر ایرانی حملے میں بڑے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد متاثرہ آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترکی کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کا کردار وسیع تر علاقائی مفاد میں ہے۔ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے لیے سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ فیصلوں کی ذمہ داری فریقین کی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو۔ کہا یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے جس میں سیاسی، اقتصادی اور علاقائی عوامل کار فرما ہیں۔ پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کا ٹیلی فون، پاک یورپی یونین تعلقات اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا ایران اور خلیجی ملکوں میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا کی پاکستان کی امن کوششوں کی تائید، بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ صدر یورپی کونسل نے کہا، وزیر اعظم پاکستان کے دورہ برسلز کے منتظر ہیں۔ شہباز شریف نے GSP+ کی اہمیت کو اجاگر کیا، کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف ظالمانہ اقدام، اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کے متنازع قانون کی منظوری، جو بھی اسرائیلی شہریوں کو قتل کرے گا اسے موت کی سزا ملے گی۔ قانون کے تحت مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو پھانسی دی جائے گی۔ فلسطینی تنظیموں کی اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام کی مذمت، کہا اسرائیلی پارلیمنٹ کا اقدام نسل پرستانہ اور ظالمانہ ہے۔ حماس نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا بھی سزائے موت کے قانون کو واپس لینے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیم نے سزائے موت سے متعلق نئے قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ چین کی بڑی شپنگ کمپنی کوسکو کے 2 جہاز آبۂ ہورمز سے گزرنے میں کامیاب۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق دونوں کنٹینر بردار جہاز ملائیشیا جاتے ہوئے آبۂ ہورمز عبور کر چکے۔ جمعے کو دونوں جہاز آبۂ ہورمز کی طرف جاتے ہوئے واپس مڑ گئے تھے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $113 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,49,000 سے زائد پر ٹریڈ۔ پاکستان میں پیٹرولیم سپلائی مستحکم، ڈیزل کے ذخائر 23 سے 24 دن کے لیے کافی، پیٹرول کی دستیابی تسلی بخش قرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس، ملک میں فیول سٹاکس کا تفصیلی جائزہ۔ اپریل کے لیے پیٹرولیم درآمدی منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی، حکام کی بریفنگ۔ حکومت کا تیل کے لیے سستے معاہدوں کے ذریعے درآمدات جاری رکھنے کا فیصلہ، ریفائنریز کو مکمل استعداد پر چلانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ صوبوں نے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی، کفایت شعاری اقدامات کو مزید سخت کرنے کا عزم، صوبوں پر 254 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ صدر مملکت کی زیر صدارت قومی قیادت کا اہم اجلاس، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، وزیر اعظم آزاد کشمیر، پی چیئرمین، مشیر قومی سلامتی کی شرکت، توانائی بحران، عالمی صورتحال اور علاقائی سیکیورٹی امور کا جائزہ۔ صدر کی عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت، کہا مشکل وقت میں کمزور طبقات کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومت نے موقف اختیار کیا، ملک میں تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود، مستقبل کے لیے بھی انتظامات جاری ہیں۔ عالمی بحران کے باوجود ملک میں ایندھن کی سپلائی میں کوئی خلل نہیں، عوام سے ایندھن کی بچت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی اپیل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی رابطوں پر بریفنگ دی، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ، سمارٹ لاک ڈاؤن پر ڈیڈ لاک، صوبائی وزرائے خزانہ پر مشتمل ذیلی کمیٹی قائم، پہلا اجلاس آج ہوگا، کمیٹی سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تجاویز پر نظر ثانی کرے گی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج بھی بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، سوابی، مردان، چارسدہ، نوشہرہ میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ اور دیگر علاقوں میں بھی برسات متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آج شام سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، کوئٹہ، سبی، زیارت، چمن اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ سوشل میڈیا پر متنازع ٹویٹ، نسیم شاہ قصوروار قرار، پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹر پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا، نسیم شاہ کا سوشل میڈیا ایڈوائزر برطرف، پی سی بی نے بلیک لسٹ کر دیا، سینٹرل کانٹریکٹ کی مختلف شقوں کی خلاف ورزی ثابت، سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی بھی شامل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضباطی کمیٹی کی کارروائی کے نتائج جاری کر دیے، ایڈوائزر کسی بھی پی سی بی کانٹریکٹ والے کھلاڑی کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا، نسیم شاہ کو 27 مارچ کو شو کاز نوٹس جاری ہوا، جواب موصول ہونے کے بعد سماعت کی گئی، 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی نے سماعت کی، نسیم شاہ نے متنازع پوسٹ پر معذرت کر لی، کہا میری سوشل میڈیا ٹیم نے میرے اکاؤنٹ سے پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی، میں اپنے پلیٹ فارم کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔